یہ سب آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں پر پلنے والے حرام خور ہیں جو کہ اس وقت غریب کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں. یہ واحد نہیں ہے، اس وقت پورے پنجاب کی ناظرین اکرام یہی سچویشن ہے. پورے پنجاب میں ریڑھی بانوں کے خلاف، عام شہریوں کے خلاف اسی طرح کا کریک ڈاؤن جاری ہے، اور یہ کریک ڈاؤن وہاں پر خود باقاعدہ جو اتھارٹیز ہیں ان کی جانب سے کروایا جاتا ہے. اور جس طرح سے، جس شدت سے اس نوجوان کو یہاں پر پیرا کی فورس اور یہ جو ادارے کے اہلکاران ہیں ان کی جانب سے مارا جا رہا ہے، آپ ان کو ذرا ان کے چہروں کو غور سے دیکھیے. یہ ناظرین کرام اگر اپنے سے کسی بڑے، کسی طاقتور کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھ کر یس سر کے علاوہ ان کی زبان سے کوئی دوسرا الفاظ نہیں نکلتا. لیکن یہاں پر جب کبھی یہ غریب کو دیکھتے ہیں، اپنی سارے دن کی فرسٹریشن جو ہے یہ کہ اس غریب پر جا کر نکالتے ہیں. اگر وہ غریب آگے سے انہیں کچھ بولے، اگر وہ آگے سے اپنا موبائل نکالے ان کے غلط بیہیویئر پر، ان کی ویڈیو بنانے کے لیے، تو تب یہ اسی طرح سے لپکتے ہیں اس غریب کی جانب اور اسے اسی طرح سے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ غریب بیچارہ سہم جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے ان سے، وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور ان کی بدماشی مزید سے مزید تر بڑھتی جاتی ہے. انہیں لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہوتا. ان کے افسرز ان کے اس بیہیویئر پر انہیں باقاعدہ شاباش دیتے ہیں کہ ویل ڈن، آپ نے بہت اچھا کارنامہ کیا، آپ نے آج فلاں شہری کو مارا، فلاں غریب کو مارا، بہت زبردست آپ نے کام کیا. یہ اسی طرح کی ناظرین کرام پورا کلچر اس وقت پنجاب میں یہ پروان چڑھ چکا ہے. اور خاص طور پر یہ نوجوان جو بھی اس فوٹیج میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ نوجوان اسی معاشرے کا حصہ ہیں. لیکن جب یہ ایسے اداروں میں جاتے ہیں، وہاں پر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کی کس طرح سے گرومنگ ہوئی ہے. میں خود جانتا ہوں، میرے خود کئی جاننے والے دوست ہیں، فرینڈ ہیں، کئی ایسا بڑا جو سرکل موجود ہے. میں جانتا ہوں کہ پہلے کس طرح سے وہ کیسی زندگی بسر کرتے تھے، اس کے بعد باقاعدہ نوکری ملی اور اب کم از کم وہ برسرے روزگار ہوئے، اور اس کے بعد شاباشی کے لیے اس طرح سے غریبوں پر پل پڑنا، ٹوٹ پڑنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ افسر کے سامنے یس سر اور غریب کے سامنے سیدھا اس کو جا کر تھپڑ رسید کرنا، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے. آپ بھی کہیں گے کہ روزانہ جو ہے میں اس طرح کے واقعات کیوں سامنے لے کر آ رہا ہوں. تو ناظرین کرام، میرا یہ پلیٹ فارم ایسے واقعات لے کر آتا رہے گا. میں صحافی ہوں، اور صحافی کا کام ہے ایسے ایشوز کو اجاگر کرنا، ان کی تربیت کرنا. اگر ان کی تربیت ان کا ادارہ نہیں کر سکا تو ان کی تربیت ہم کریں گے، اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو کریں گے. آپ کریں گے ان کی تربیت، آپ ان کو بتائیں گے غلط اور صحیح کا طریقہ. جب کبھی جس کسی کے ساتھ ظلم ہو، ان کی فوٹیج ضرور بنائیں. وہ فوٹیج آپ اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر لگائیں. ان فوٹیجز پر آپ ٹیگ کریں، ان کے جو ادارے ہیں آپ ان اداروں کو ٹیگ کریں. آپ وہاں پر آئی جی پنجاب کو وہاں پر آپ مینشن کریں، وہاں پر وزیر اعلیٰ کو مینشن کریں، ان کے خلاف باقاعدہ درخواستیں دیا کریں. آپ لوگ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ آپ کو چاہیے، آن لائن پلیٹ فارم سارے موجود ہیں، این سی سی آئی اے، ایف آئی اے، ہر ادارہ جو ہے یہاں پر موجود ہے. آپ اپنے طریقے آپ نے کوشش کرنی ہے، اور جب دیکھیں کہ کہیں سے کچھ نہ بھی ہو تو آپ نے اس فوٹیج کو اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر لگانا ہے. اگر آپ وہ فوٹیج ہمیں بھیجیں گے، ہم اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ کی آواز بنیں گے، اور آپ کی آواز، غریب کی آواز، عام شہری کی آواز ہمیشہ سے ہم بنتے رہیں گے. کیونکہ آپ اور ہم ایک ہی ہیں، ہم دونوں ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور ہمارے ٹیکس پر پلنے والے کس طرح سے ہم پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، ہمیں ان سے جواب لینا ہوگا، ہمیں خاموش نہیں رہنا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے. اب دوسرے واقعے کی جانب آپ کو لے چلتے ہیں. اس واقعے میں آپ ناظرین اکرام دیکھ رہے ہیں کہ یہ اے سی ہیں، ڈی سی ہیں، جو بھی وٹ ایور یہ وہاں پر موجود ہیں خاتون، اپنی سربراہی میں ایک غریب کی ریڑھی کو توڑوا رہی ہیں، اور اہلکاران جو ہے باقاعدہ سے اس ریڑھی کو توڑ رہے ہیں. کیوں توڑا جا رہا ہے جی؟ کہا گیا جی یہ تجاوزات میں اس کو چونکہ اس کا شمار ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اس کو ہٹایا جا رہا ہے. اچھا، یہ کوئی ایسی ریڑھی نہیں ہے کہ کسی جگہ پر پرماننٹ کھڑی کی گئی ہو. جس طرح سے اگر آپ راجہ بازار جائیں، اگر آپ ایون کہ ملتان میں حسین آگائی بازار جائیں، لاہور میں جائیں، وہاں پر آپ کو کچھ ایسی ریڑیاں ملیں گی جو پرماننٹ بلاکیج بنتی ہیں، لیکن یہ ان میں اس کا شمار نہیں ہوتا. بلکہ یہ ڈرائیور جو ہے یہ گھوم پھر کر اپنا جو بھی سودا ہوتا ہے وہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے اس ریڑھی والے نے بھی کیا ہوگا. اس ریڑھی والے نے بھی دیکھا ہوگا کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، پیٹرول کی قیمت اور ہر چیز کا جو ہے قیمتیں آسمان پر ہیں. اب آخر اس نے بھی اپنے گھر کو پالنا ہے، تو اس کے ذہن میں آئیڈیا ہوگا کہ میں کیا کروں، مزدوری کروں یا پھر میں کچھ چھوٹا موٹا کاروبار کر لوں. اور پھر اس نے کاروبار کے لیے یہ رکشہ منتخب کیا ہوگا، لاکھوں روپے صرف اس رکشے والے کو دیے ہوں گے، یا اس رکشے کو اس نے پرچیز کیا ہوگا اور لاکھوں روپے بھر کر چند ہزار روپوں کا سامان اس کے اوپر اس نے لادا، اور وہ نکل پڑا ہوگا بازار میں تاکہ وہ اس کی فروخت کر سکے
اور اس کی فروخت سے اپنے گھر بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے, اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بن سکے, اپنے بھائیوں کا سہارا بن سکے, صرف اتنی اس کی کاوش ہوگی. اور اس میں بھی کتنا ایک پروفٹ رکھتا ہوگا یہ. کیا یہ یہاں پر کک بیکس یا ایان علی کی طرح کوئی لاکھوں جو ہے اربوں پاکستان سے باہر لے کر جا رہا ہے, منی لانڈرنگ کر رہا ہے, اربوں کروڑوں بھی نہیں, لاکھوں بھی نہیں یار, چند ہزار روپے اس شخص نے کمانے تھے. میکسیمم کتنا یہ کما لیتا میں بتاتا ہوں, کیونکہ میرے اپنے کافی جاننے والے یہی کام کرتے ہیں اور اسی طرح سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں. 2000 سے لے کر 3000 روپے تک اس شخص نے بچانے تھے. اور آج کے دور میں 2-3 ہزار کیا معنی رکھتا ہے ناظرین کرام, آپ بہتر جانتے ہیں. آپ گھی لینے جائیں, آپ چینی لینے جائیں, کچھ بھی آپ لینے جائیں, اور ایون کہ پیٹرول جو اس نے بیچارے نے اس میں ڈلوانا ہے اس کی بھی قیمت آپ کو ساتھ میں ایڈ کرنی ہوگی. 2500 سے 3000 روپے میکسیمم جس نے پروفٹ لینا تھا, اس بیچارے کا روزگار ہی اس سے چھین لیا گیا. اس بیچارے کی ریڑھی اس کے سامنے سے, آنکھوں کے سامنے توڑی جا رہی ہے, اور وہ وہاں پر کھڑا ہوا صرف ان کا چہرہ تک رہا ہے, منہ تک رہا ہے. لاکھوں روپے کی تنخواہ لینے والے یہ ایسی ڈی سی اور یہ بڑے بڑے ان کے ساتھ جو اداروں کے پروٹوکول لے کر یہ پھرتے ہیں, پولیس کو اپنے ساتھ لے کر پھرتے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے کہ جن ایکٹیویٹیز سے غریب کا جو ہے چولہا یہ بند کر رہے ہیں. اس غریب کی, اس کے بچوں کی, اس کے بوڑھے ماں باپ کی, سب کی آہیں لیتے ہیں, یہ بد دعائیں لیتے ہیں. یہ یہاں پر جو اے سی ڈی سی اپنے سامنے کھڑے ہو کر ان کے کاروباروں کو, ان کے بزنسز کو اس طرح سے توڑ رہے ہیں, اور اللہ ان کو اس کا اجر دے گا. یعنی یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ہم تو دعا کریں گے. دیکھیں ہم یا تو آواز بن سکتے ہیں یا پھر ہم دعا کر سکتے ہیں, تو ہم پھر ایسے ہی دعا کریں گے کہ آج جو کچھ یہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں, کل کو ان کے ساتھ بھی ایسا کچھ جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ نہیں سدھریں گے.